زہرا ایک 20 سال کی لڑکی تھی جو کہ ایک یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی تھی۔ وہ ایک بزی سٹی میں رہتی تھی، نماز پڑھتی تھی، محنت کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ اللہ کی بلیسنگز اس کی لائف میں بڑھ جائیں، لیکن چاہے وہ کتنی بھی کوشش کرتی، سب کچھ رکا ہوا جیسا لگتا۔ اس کی انکم بھی نہیں بڑھتی، اس کا دل خالی لگتا، گھر میں ٹینشن رہتی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ سب قدر ہے، اسی لیے چپ چاپ سب برداشت کرتی رہتی۔ ایک دن پارٹ ٹائم جاب میں لنچ کے وقت کھانا کھاتے ہوئے اس نے اپنا انسٹاگرام اوپن کیا۔ زہرا کی ایک فرینڈ نے اسے ایک اسلامک کاؤنسلر کی ریل سینڈ کری تھی۔ زہرا نے اس اسلامک کاؤنسلر کی پروفائل دیکھنے کے بعد اور اپنی پریشانیوں سے تنگ آ کر ان کے ساتھ ایک سیشن بک کر لیا۔ زہرا نے پوچھا کہ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں میری زندگی میں بند ہو گئی ہیں؟ پھر اسلامک کاؤنسلر نے بولا کہ چلو تمہاری ڈیلی ہیبٹس دیکھتے ہیں، برکت بنا وجہ نہیں چلی جاتی، کچھ تو بات ہوگی۔ پھر وہ دونوں 1 گھنٹہ بات کرتے رہے۔ دھیرے دھیرے زہرا کو سمجھ آیا کہ پرابلم کہاں ہے۔ زہرا اکثر ٹائم کے بالکل اینڈ پر نماز پڑھتی تھی، اور وہ بھی کبھی کبھی بہت جلدی میں۔ پھر اسلامک کاؤنسلر نے کہا کہ جب تم اللہ کے بلانے پر دیر کرتی ہو تو اللہ کی مدد بھی دیر سے آتی ہے۔ اسلامک سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ہیبٹ سول کو اللہ کے آرڈر سے دور کرتی ہے۔ نفس بے چین ہو جاتا ہے کیونکہ دل اپنی اسپریچول بیلنس کھو دیتا ہے۔ وقت پر نماز پڑھنا انسان کے اندر ڈسپلن اور ایموشنل اور سائیکولوجیکل بیلنس لاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اپنی پرابلمز اور اپنی روزمرہ کے منڈین ٹاسک کے دوران ایک لمحہ میرا اور میرے رب کا ہے جو سکون سے بھرا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں زہرا کو بہت اریٹیٹ کرتی تھیں۔ وہ لوگوں، اپنی جاب، یہاں تک کہ موسم تک کی کمپلین کرتی تھی۔ پھر اسلامک کاؤنسلر نے کہا کہ کمپلین کرنا تمہارے مائنڈ کو اسکیرسٹی پر ٹرین کرتا ہے، لیکن شکر کرنا تمہیں ابنڈنس دکھاتا ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ نہیں بلکہ ابنڈنس مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ اسلامک سائیکالوجی کے مطابق کمپلین کرنا وسواس یعنی کہ نیگیٹو تھاٹس کو بڑھاتا ہے۔ شکر ادا کرنا مائنڈ کے انر ڈائلاگس کو چینج کرتا ہے اور سکینت پہنچاتا ہے۔ انر ڈائلاگس وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے آپ سے اپنے دماغ میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ خود سے اکیلے میں کبھی کوئی کام کرتے وقت یا سوتے جاتے وقت بیڈ پہ لیٹے ہوئے جو اپنے دماغ میں باتیں کرتے ہیں وہ شکر کرنے سے پازیٹیو ہوتی جاتی ہے۔ زہرا کا صبح کا ٹائم تو آنکھیں کھولتے ہی بیڈ پر فون سکرول کرنے میں نکل جاتا تھا۔ پھر اسلامک کاؤنسلر نے کہا کہ جب تمہاری زبان اللہ کو بھول جاتی ہے تو تمہارا دل سکون بھول جاتا ہے۔ ذکر کرنا ہمارے قلب یعنی کہ دل کو صاف رکھتا ہے اور غافل ہونے سے بچاتا ہے۔ آج کی دنیا جسے مائنڈفلنس اور میڈیٹیشن کا نام دیتی ہے، ہمارے دین نے اسے 1400 سال پہلے ہی ذکر کا نام دیا، جو کہ اینگزائٹی اور کنفیوژن کو ہٹاتا ہے۔ زہرا نے نوٹس کیا کہ کچھ لوگوں کے لیے وہ بغض رکھتی ہے۔ اس نے ایک دوست کو ابھی تک معاف نہیں کیا تھا جس نے سالوں پہلے اس کا دل دکھایا تھا۔ اسلامک کاؤنسلر نے کہا کہ اللہ اس دل کو بلیس نہیں کرتا جس میں رحمت نہیں ہوتی۔ اسلامک سائیکالوجی کے مطابق جب انسان غصہ اندر رکھتا ہے تو وہ غضب یعنی کہ ریج موڈ میں رہتا ہے۔ دل ٹائٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت ایکسیپٹ نہیں کر پاتا۔ معافی دینا اس ٹائٹنس اور اس انرجی کو فری کر دیتا ہے اور دل کو اللہ کی رحمت کے لیے کھول دیتا ہے۔ زہرا نے دیکھا کہ وہ ہر چیز، ہر ایک پینی سیو کرتی ہے، یعنی کہ ضرورت کے سامان اور نیک کاموں کے لیے بھی پیسے خرچ نہیں کرتی۔ ہر وقت سیونگز کے بارے میں سوچتی رہتی، پیسوں کے بارے میں سوچتی رہتی، ایسا لگتا جیسے اسے تو اللہ پر توکل ہو ہی نہیں۔ پھر اسلامک کاؤنسلر نے کہا کہ برکت رک جاتی ہے جب تم چیزوں کو چلنے نہیں دیتی۔ اسلام کے مطابق جب انسان چیریٹی نہیں دیتا تو رزق کا فلو رک جاتا ہے۔ سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ اسکیرسٹی تھنکنگ اور وری بڑھاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بجائے کہ کیا ہمارے پاس ہے، ہم یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا نہیں ہے۔ دینا تمہارے مائنڈ کو اللہ کے پرومس پر ٹرسٹ کرنا سکھاتا ہے۔
جیسے کوئی بھی انسان ایک دن میں برا نہیں بنتا، ویسے ہی ایک دن میں اچھا بھی نہیں بنتا۔ تو دھیرے دھیرے زہرا کو کچھ مہینے لگ گئے اپنی یہ ساری چیزیں بدلنے کے لیے۔ کچھ مہینے بعد اس نے محسوس کیا کہ سب کچھ چینج ہو گیا ہے، کام آسان لگنے لگا، گھر میں سکون آنے لگا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آ گئی۔ زہرا کو سمجھ آ گیا کہ بلیسنگز رینڈم نہیں ہوتی، یہ تمہارے دل کی حالت پر آتی ہیں۔